बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी फाइनल वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ ऑफ चैट्स विद डॉक्टर इरफान मलिक। डॉक्टर इरफान मलिक, पल्मोनोलॉजिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी। आज हम इनसे अपनी फाइनल फीडबैक लेंगे कि एक तो बहुत से मिथ्स हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम सुन रहे हैं, ओल्ड वाइव्स टेल्स, जो भी आपने उसको बुलाना है, लेकिन बहुत फ़नी सी बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि जो एक वबा आजकल फैली हुई है, इससे अगर गर्म पानी पिएं तो आप इसको मतलब ये प्रिवेंशन में आ जाता है। गरारे बार बार करें तो उससे आप बच जाएंगे, गर्म पानी पिएं तो आप बच जाएंगे। लहसुन प्याज की भी कोई फ़िल्म चल रही है आजकल, सांस रोकने का भी कोई एक कहानी थी। उसके अलावा ये भी सुना है कि बच्चों को, सुना नहीं है, मतलब नंबर्स के हिसाब से ये देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो होता ही नहीं है, या अगर उनको होता है तो उनको कुछ नहीं होता, तो फिर स्कूल क्यों बंद किए हैं, स्कूल भी खोल देने चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो डिसइंफेक्टिंग टनल्स बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा, उसके अलावा डेंगू टाइप स्प्रे करनी शुरू हो गए हैं लोग सारी दुनिया में इधर उधर। तो क्या इसके पीछे कोई एक्चुअल रियलिटी है या ये नॉनसेंस है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मिथ्स, सबसे पहले तो जो सबसे गलत वाले मिथ्स हैं आप उनको ज़रा बस्ट कर दें। आजकल लोगों ने अपनी बिजनेसेस को खोलने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए डिसइंफेक्टिंग टनल्स अपने बिल्डिंग्स के अंदर कोई एक वो लंबी सी एक रॉड के साथ स्प्रे करनी शुरू कर दिए चीज़ों की। देखिए, डिसइंफेक्टेंट टनल एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया जाए ये हम सब के लिए बड़ा परेशान ये पानी की स्प्रे अंदर आपने सेलाइन वाटर डाल दिया तो ये सेलाइन नहीं, इसमें क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, H2O2, 70% अल्कोहल ये यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सारे ही ह्यूमन इरिटेंट हैं। ये हमारी बॉडीज़ के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारे लंग्स के लिए इरिटेंट हैं। तो वैसे ये कहाँ यूज़ किए जा सकते हैं? ये सरफेस क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं। यानी अगर आप स्प्रे की बात कर रहे हैं तो ये वो वाली बात है कि बंदा फरनैल पी ले। हाँ, मतलब ये अभी तक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, बल्कि एक स्टडी कहती है कि जो लोग इस टनल से गुजरते हैं दे आर ओवर कॉन्फिडेंट कि शायद इनको ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है। ये याद रखें कि इसके अंदर से गुजरने से आप वक्ती तौर पे, इसका टाइम ऑफ एक्शन है, कुछ हद तक शायद उस वक्त तक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन वही है जो नॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, एक और लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कोई आपको वो जो इस तरह करके टी करके करने वाला थर्मोमीटर नहीं है, उससे आपको चेक करते हैं तो बुखार नहीं होता, तो लोग ऐसे करके ना अपनी सीना निकाल के ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। कहती हूँ यार, हो सकता है कि अभी उसके असरात ना सामने आने। एक तो मैं आपको एक बात बताऊँ, दी एफिकेसी क्वालिटी ऑफ दिस थर्मामीटर, मैंने क्योंकि अपने पास भी मंगाए हैं, वो बड़ी वेरिएबल है। ये 10-15 के बाद जो है अपना वो टेम्परेचर दे रहे होते हैं जिस पर बंदा सर्वाइव भी नहीं करता है। जी, 86, 87। और मेरे बेटे के लिए भी मैंने ये ख़रीदा था, और एंड में मुझे उसके अपने जो पीडियट्रिशियन हैं उन्होंने भी यही कहा था, डॉक्टर शहजाद ने, कि प्लीज़ वो जो पुराने ज़माने का जो वो वाला होता था, मर्क्यूरी वाला, वो बिल्कुल ठीक है। ये जो टी करके करते हैं, इवन ब्लड प्रेशर मशीन्स जो इलेक्ट्रिक हैं उन पर कोई कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि ऑलरेडी मैंने एक एपिसोड में आपको बताया कि हमारे मोस्टली पेशेंट एसिम्टोमेटिक हैं। फीवर का उनमें वो एलिमेंट नहीं था, तो फीवर ना होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इसकी और अलामत भी होती हैं। ठीक है, बाहर के अगर ममालिक की सर्वे देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि अगर आप फीवर नहीं है तो ठीक, आप उसको अपने एरिया इलाके में आने दें या काम करने की इजाज़त दे दें। लेकिन वो जो स्प्रे कर रहे हैं दफ्तरों के अंदर, लेकिन स्प्रे सिर्फ सरफेस डिसइंफेक्टेंट है, ह्यूमन डिसइंफेक्टेंट नहीं है। और सरफेस से भाई ये देखें, अभी आपने इसको डिसइंफेक्ट किया, ये मैंने हाथ लगा दिया, वो फिर डिसइंफेक्ट, अब उसको कौन करेगा? यस, तो ये देखें, उस वक्त आप जरूर करें। मैं रिकमेंड करूंगा कि लाइक आपका ऑफ टाइम है, आप एक दफ़ा उसको प्रॉपर एक दफ़ा डिसइंफेक्ट करा लें। या हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल आपने वार्ड में से सब लोग निकाले, आपने, लेकिन आप डिसइंफेक्ट इसको करवा रहे हैं, वो जो नॉब है वो डिसइंफेक्ट नहीं हो रही, आपके जो आपके डोर की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये की जा सकती है। वो नॉब्स आपको डिसइंफेक्ट करनी है, उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ब्लीच का तैयार करना, उसका मटेरियल कितना है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, उसका स्प्रे किया जाए, नॉब को क्लीन रखा जाए। ये बॉल पेन आपने यूज़ किया, यहाँ रख दिया, ये बॉल पेन किसी और ने यूज़ किया, और हम बॉल पेन को हाथों में नहीं से पकड़ते, मुंह में भी रखना शुरू कर देते हैं। सो ट्रांसमिशन के हमारे पास मल्टीपल चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये वही वाली बात है, अभी मैं आप सबको कह रही हूँ व्यूअर्स, किसी ने भी लाल रंग के बारे में नहीं सोचना। डोंट थिंक अबाउट रेड। हर बंदे की आंखों के सामने अभी लाल रंग आ रहा होगा। ये वही वाली बात है कि मुंह को हाथ नहीं लगाना। हर 2 मिनट के बाद दिल चाह रहा होता है बंदा अपने पूरे मुंह के ऊपर हाथ मलना शुरू कर दे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। मुंह को हाथ नहीं लगाना, मुंह को हाथ लगाने को जी चाहता है। पानी नहीं पीना, पानी पीने को जी, मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना है। अच्छा, लेकिन पानी की जहाँ बात हो रही है, गर्म पानी नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्म पानी, गरारे, स्टीम इनहेलेशन, डॉक्टर साहब, ये इतना कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है, बिलीव में ये कुछ नहीं है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
نہ اس سے تعلق جوڑا جائے کہ یہ ان چیزوں سے میں سیکیور ہو جاؤں گا. اسٹیم سے لوگوں نے اسٹیم کلینک کھول دیے کہ جی اسٹیم لے آئیں اور آپ یہ یہاں پہ رہتا ہے تو بہتر خدا کا واسطے پیسے بنانے بند کر دیں, اللہ معافی دے لوگوں کو گمراہ کر کے اور ان کو غلط چیزوں سے گائیڈ کر کے اور لوگوں کے پیسے ویران کر کے خود پیسے کما کے ان پیسوں کا کیا کریں گے, وہ پیسے راس ہی نہیں آنے. ٹرو. پھر ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم سانس اندر بند کر کے 10 سیکنڈ کے لیے روک سکتے ہیں, تو ہمیں تو یہ نہیں ہو سکتا نا. دس از ناٹ اے شورٹی ایٹ آل. ہاں یہ کہ ابھی اگر 10 سیکنڈ تک آپ اپنے سانس کو روک سکتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہے. ہاں نہیں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارے ہیں ہماری پاپولیشن کی بڑی باتیں ہیں, کمال ہیں, لیکن یہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں رکھتی. پھر لہسن پیاز تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لہسن پیاز کی کیا کہانی؟ بلیو می نہیں لہسن پیاز کا تو بتائیں نا. پیاز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے نا تو یہ وائرس آپ پہ افیکٹ نہیں کر پائے گا. مطلب یہ کہاں سے ہم نے اس پڑھ لیا؟ پاکستانی قوم سے زیادہ لہسن پیاز کوئی نہیں کھاتا. ہر چیز میں لہسن پیاز ہوتا ہے, جب اس میں نہیں بھی ہوتا تو اس کے اوپر لہسن یا پیاز کا تڑکا لگا دیا جاتا ہے. پلیز اسٹاپ, گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس. یہ ایک میڈیکل بیماری ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ جب ڈینگی ہوتا ہے لوگوں کو تو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ڈینگی کا, تو اس دوران وہ پپیتے کے پتوں کا پانی پلا کے کوڑا پلا کے اگلا بیمار بھی اوپر سے کوڑا پانی بھی پلا دو, بعد میں پھر گھوم کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے ٹھیک ہوا. بھائی وہ ایک نارمل ٹائم ہے اس وائرس کے آپ کے سسٹم سے نکلنے کا, اتنا ٹائم اس کو لگے گا. اب بچوں کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ, بلکہ میری فرینڈس ہمارے گروپ میں یہ بات ہو رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ یہ بات ویئرڈ لگی کہ مجھے کہا کہ بھائی اگر بچوں کو ہونا ہی نہیں ہے اور اگر بچوں کو ہو بھی جاتا ہے تو مطلب ڈیتھ نہیں ہوتی, تو اتنی کیا بڑی بات ہے, پھر تو بچوں کے اسکول کھلنے چاہیے, بچوں کو اسکول جانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سوال آپ. یا بچوں کو کھیلنے دو. لوگوں نے پلے ڈیٹس رکھی ہوئی ہیں, اپنے بچوں کو ساتھ کھلا رہے ہیں. ورکنگ مدرس جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں کام پہ. جو تھوڑی بہت جن کو کام پہ جانا پڑ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہی ہے کہ بچوں کو. اس کا میں آپ کو ایک سینیریو بناتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ہم اس کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. بچوں میں بالکل بات صحیح ہے کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان معصوم لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ان میں 0.9% تک پروبیبلٹی ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہوں گے, ڈیتھ ویری ریئرلی. بٹ یہ بڑے امپورٹنٹ کیریئر ہیں, یہ اپنے اندر وائرس لے کے پھرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کہ خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کوئی پرابلم ہو گیا, وہ پرابلم لے کے اس امپورٹنٹ پرسن کے پاس جاتا ہے جو آپ سب گھر والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس کی دادی اماں ہیں, دادا ابو ہیں, نانی اماں ہیں, نانا ابو ہیں یا بزرگ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک پرسن جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بچایا ہوا تھا اس سے اس شخص میں ٹرانسفر ہو رہا ہے جن میں سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ ہیں. آپ اس کو کیسے بچا پائیں گے؟ اچھا اس کو ایج مجھے پلیز بتائیں کہ ڈینجر زون کی ایج کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ لوگ یہ سوچ رہے ہیں بزرگ, تو بزرگ ایوری بڈی کیپس تھنکنگ 70-80 پلس. مجھے بتائیں کہ کس ایج کے بعد ریڈ لائٹ یا ریڈ الرٹ شروع ہو جاتا ہے؟ اچھا یہ امریکہ کی ڈیٹا 50 کے plus, بعد 40 plus, امریکہ کے ڈیٹا کے بعد ہمیں بڑا پریشان کر دیا, لیکن اس سے پہلے تک یا کچھ میں چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں. 59 ایئر آف ایج وہ ٹائم لائن ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے والے ریلیٹیولی ویل امیون ہیں اور ان میں ڈیتھ کے چانسز کم ہیں. 59 کے ساتھ کو موربڈ کنڈیشن یعنی کوئی علامہ کوئی اور بیماری ہو, لائک شوگر سب سے کامن, بلڈ پریشر, یہ دو بیماری 70% لوگوں میں دیکھی گئی کہ ان دونوں میں یہ علامات تھیں. ادروائز 60 تک ہم کر سکتے ہیں اگر کسی میں یہ دو بیماریاں نہ ہوں, تو 60 ایئرس پلس جو ہے وہ بڑے خطرناک پرابلم. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو مجھے جس کے بارے میں سوچ کے مجھے کچھ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور میں سوچتی ہوں کہ ہوگا کیا, کیونکہ پاکستانی قوم بہت زیادہ ساؤتھ ایشین قوم سے زیادہ ایکچولی مور اسپیسیفکلی پاکستانی قوم کہ بھی ہم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ہم میں تو یہ بیماری نہیں پھیل رہی. اور ہم لوگ تو ویسے ہی اتنے بیمار ہوتے رہتے ہیں, ہم تھرڈ ورلڈ, ہم لوگوں میں ٹائیفائڈ بھی ہے, نمونیا بھی ہے, ملیریا بھی ہے, ڈینگی بھی ہے. تو ہم لوگوں نے اتنی چیزیں سروائیو کی ہوئی ہیں, ہمارا امیون سسٹم باقیوں سے زیادہ مضبوط ہے. یہ کیا اس کا ریلیجس آنسر بھی ہے. ایک حدیث ہے کہ جس جگہ پہ وبا آ جائے اس جگہ پہ جانے سے گریز کریں, اور اگر آپ اس جگہ پہ موجود ہیں تو اس علاقے سے باہر کسی اور جگہ پہ نہ جائیں. یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس کو لائٹ نہیں لینا. یس آئی ایگری کہ کچھ کرم اللہ کا ہمارے پہ ہے, ہماری نیشن پہ, جس طرح بھی ہے کسی حد تک ہم اس کی وہ فرٹیلٹی وہ ڈیتھ ریٹ نہیں دیکھ رہے, لیکن اگر ہم ہلکی سی ہماری لاپرواہی جو کہ ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں ہو رہی ہے عوام کے لیول پر, تو ہم اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگت سکتے ہیں. فائنل کویشچن اینڈ دین اپنا پیغام بھی پلیز اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب دے دیجیے گا, بیکاز وی آر آؤٹ آف ٹائم اینڈ آئی نو کہ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے, بار بار آپ کو تنگ کیا ہے ویڈیوز کے لیے, بٹ
پراپر مستند سورس سے اگر آپ انفارمیشن لیتے ہیں ویورز تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, اور جن لوگوں تک آپ آگے انفارمیشن پاس آن کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. سو ڈاکٹر صاحب فائنلی ایکچولی ایک دم سے خیال ہے کہ ایک نہیں دو سوال ہے میرے ذہن میں, اور ایک تو یہ کہ WHO کے مطابق جو کرنسی کے نوٹس ہوتے ہیں, جو پیسے ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ وائرس کنٹینیو کر سکتا ہے, یعنی کہ بار بار اگر پیسے منی چینج کر رہے ہیں تو پھر یہی سائنس جو ہے یا لاجک جو ہے وہ نیوز پیپرز پہ نہیں اپلائی کرتی. نیوز پیپرز بھی تو بہت سے ہاتھ بدلتا ہے, لیکن بہت سے بڑے چینل جو ہیں وہ یہ بات کلیم کر رہے ہیں جن کے اپنے نیوز پیپرز ہیں کہ نہیں اخباروں سے کچھ نہیں ہوتا, پڑھیں اپنا اخبار. دیکھیں اس میں بالکل بھی آپ کو نہیں آنا چاہیے کہ جی یہ پیپر پہ ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ پیپر پہ ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ اس کی لائف شارٹ ہے اس پہ, ٹھیک ہے. اور جب آپ لائف شارٹ کی بات کرتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ فار ایگزامپل ایک پیپر آپ نے مجھے دیا اور میں نے آگے کسی کو نہیں دیا. اگر یہ پیپر 10 ہاتھ سے ہو کے آیا تو اس کی لائف اور اس کا وائرس لوڈ, اس میں وائرس جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. تو میں تو قطعاً نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پیپر یا کرنسی نوٹس سیف ہو سکتے ہیں. سیف پھر ایک ہی طریقہ ہے, جب بھی یوز کر رہے ہیں اس کے بعد صرف اور صرف آپ نے ہینڈ واش کر لیں, اور یہی ہینڈ آپ نے کسی اور جگہ کو نہ ٹچ کریں. اور جب آپ اخبار فار ایگزامپل اسپیسیفکلی پڑھ رہے ہیں, نہیں میں تو ریکمینڈ ہی نہیں کروں گا. یو شوڈ, اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے, ہاں موبائل ڈیجیٹل آن لائن پڑھیں, اور اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو ٹرسٹ می کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں آج کل پڑھنے کو مل رہی, سو یو کین اگنور دیم آلسو. اینڈ آف کورس فلو اینڈ نمونیا کا جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, فلو شاٹ لگایا جاتا ہے, نمونیا شاٹ لگایا جاتا ہے, TB کی پریونشن سے ریلیٹڈ جو انجیکشنز وغیرہ, ہمارے ملک میں یہ ویکسینز ابھی بھی چل رہی ہیں. بہت سے ممالک میں اب بادر ہی نہیں کرتے کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ بتائیں کہ کیا اس سے بھی اس بیماری کی شدت کم ہو جاتی ہے؟ اینڈ دین یور فائنل میسج ٹو آور ویورز. جی بالکل, ہمارے ہاں یہ جو ہم ڈیتھ کی بات کریں یہ صرف پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے. آپ انڈیا کو اٹھائیں, آپ بنگلہ دیش کو اٹھائیں, یہاں پہ دیکھا گیا کہ سری لنکا کو اٹھائیں کہ ان ممالک میں ڈیتھ کم کیوں ہو رہی ہے. تو کچھ دو پوائنٹ ویلڈ ہیں جس پہ کافی ہم لوگ کا کنسنسس ہے. ایک وہ ایریاز جہاں پہ ملیریا انڈیمک تھا, یعنی ملیریا پرسسٹ کر رہا تھا, ان لوگوں کی جو امیونٹی تھی وہ اس وائرس کے لحاظ سے بہتر تھی. پھر وہ لوگ جن کو BCG TB کی ویکسینیشن لگی ہوئی تھی ان لوگوں میں امیونٹی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے ڈیتھ کا شکار نہیں ہوئے. جو نمونیا اور فلو کی ویکسینیشن ہے یہ پریونٹیو ہے, کیونکہ اگر آپ ونٹر میں جائیں, گاڈ فاربڈ اللہ نہ ہی کرے کہ ونٹر تک جائے, اگر آپ ونٹر میں جائیں تو فلو کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ نے فلو کی ویکسینیشن کرائی ہے تو آپ ریلیٹیولی اس سے بچ جاتے ہیں. ریلیٹیولی ہے 50% سے زیادہ اس کی ایفیشنسی نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. اسی طرح نمونیا کے ساتھ تو اس وبا کی کوئی ویکسین, ہاں جی, ٹرائلس آر گوئنگ آن. ود ان ایئر وی آر ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ویکسینیشن. سال تک آدھی دنیا ہی مار چکی ہے. اینڈ میں آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں پیغام سمپل ہے, آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے, اور وہی باتیں جو ہمارے کورونا سے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. لیکن لڑنے کے لیے آپ نے عقل کا استعمال کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماسک پہن کے اپنے آپ کو بالکل سمجھنا ہے کہ سیکیور ہو گئے ہیں. اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں, اپنے بچوں کو ابھی سے ٹرینڈ کریں کہ جی آپ نے صاف رہنا ہے. بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, وہ ریلنگ کو یوز کرتے ہیں, اور وہ ریلنگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سورس ہے اسٹریس کی, جس کی وجہ سے انفیکشن ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اس وبا نے ہمیں بتایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. کھانسنا کیسے ہے, چھینکنا کیسے, اس کا احتیاط کرنا ہے. اپنا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے دوسروں سے. 3 فیٹ کا ڈسٹینس منیمم ڈسٹینس ہے جو ہم مینٹین کر کے, اگر کسی کراؤڈنگ میں جانا چاہتے ہیں تو ڈسٹینس مینٹین رکھیں. باقی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی ہم اس سے سکسیزفلی آؤٹ ہو جائیں. Inshallah, we will keep our fingers crossed, and thank you so much to Dr. Irfan Malik, pulmonologist, one of the focal people is war against this virus میں, and very very grateful کہ انہوں نے وقت نکالا ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے, اور مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. میں تو فون کر کے ان کو تنگ کرتی رہتی تھی. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی صحیح انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے. ہوپ ہماری یہ سیریز آپ کے لیے ہیلپ فل تھی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.